بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کی اس پریس کانفرنس کا مقصد پورا لداخ، خطہ لداخ آج سراپا با احتجاج ہے۔ یعنی یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ آج کا دن لداخ کے تاریخ میں کالے حرفوں سے لکھا جائے گا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ کل رات سے ایپیکس باڈی کی قیادت میں اور لداخ کے نامور انوائرمنٹلسٹ سونم وانگچک کی قیادت میں جو لیہ سے پد یاترا 1 ستمبر کو نکلی تھی اور کرگل ڈیموکریٹک الائنس کی طرف سے اس یاترا کو سپورٹ کرنے کے لیے یہاں سے کرگل ڈیموکریٹک الائنس کا ایک قافلہ 28 تاریخ کو روانہ ہوا تھا، جس کا عنوان تھا ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی ان لداخ کے نام سے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ دلی پہنچنے سے پہلے ہی ان سب کو جو ہے وہاں پہ ڈیٹین کیا گیا اور دلی کے مختلف حراستوں میں ان کو بند کر دیا گیا۔ یہ حراست ہمارے بنیادی حقوق جیسے اظہار رائے اور اجتماع کی آزادی کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ یہ نہ صرف جمہوریت کے اصولوں کی توہین ہے بلکہ لداخ کے عوام کی عزت و وقار کی بھی بے حرمتی ہے۔ مرکز میں زیر اقتدار جماعت اور دہلی و ہریانہ پولیس کے اقدامات واضح طور پر لداخی عوام کی آوازوں کی بے توقیری کو ظاہر کرتے ہیں اور ہمیں اس غیر انسانی رویے کے خلاف احتجاج کرنا پڑا۔ اور آج پورے لیہ میں ایپیکس باڈی کی قیادت میں اور کرگل ڈیموکریٹک الائنس کی قیادت میں ہم لوگ سب احتجاج کے لیے بیٹھے ہیں۔ اور ابھی خبر موصول یہ ہوئی ہے کہ ہمارے آنریبل ایم پی صاحب، ہمارے آنریبل سی سی صاحب اور ایگزیکٹو کونسلرز اور ہمارے جو کرگل ڈیموکریٹک الائنس کے جو کو چیئرمین صاحبان تھے ان سب کو بھی ڈیٹین کیا گیا ہے۔ تو یہ بہت ہی شرم کی بات ہے کہ ہندوستان، جسے جمہوریت کی ماں کہا جاتا ہے، مدر آف ڈیموکریسی کہا جاتا ہے، اس میں ہمارے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے۔ حق کا آواز اٹھانے کے لیے ہمارے آوازوں کو بند کیا جا رہا ہے۔ ہمارے جو بھی مطالبات ہیں ان پر شب خون مارا جا رہا ہے۔ یہ پورے ڈسپنسیشن کے لیے شرم کی بات ہے۔ ہم کہاں جائیں گے؟ اپنے حقوق کے آواز کو بلند کرنے کے لیے اپنے ارباب اقتدار کے پاس ہی جائیں گے، لیکن وہ ہمارے آواز سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نہ صرف تیار ہے بلکہ ان آوازوں کو دبانے کے لیے، ہراساں کرنے کے لیے ان کو قید خانوں میں بند کیا جا رہا ہے۔ اس کی کرگل ڈیموکریٹک الائنس پرزور الفاظ میں مذمت کرتی ہے۔ اور اب ہمیں یقین ہو رہا ہے کہ شاید دور اقتدار میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو لداخ کے عوام سے کافی ڈر لگ رہا ہے، کافی ان کو جو ہے مشکلات آ رہا ہے، تبھی لے کر جو ہے ان کو اپنے ہندوستان کے دارالخلافہ میں گھسنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ جو مہاتما گاندھی ہندوستان کی آزادی کے لیے شہید ہوئے، جس مہاتما گاندھی نے اپنے زندگی کا پورا سرمایہ لگا کر ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کروایا، اسی کے یوم پیدائش کے موقع پر ہم پورے ہندوستان کو یہ پیغام دینے کے لیے یہاں سے ہماری ٹیمیں جو ہے روانہ ہوئی تھی، لیکن ان کو وہاں پہنچنے سے پہلے ہی آدھی راہ میں ان کو پکڑ کر جو ہے ان کو حراست میں لے لیا گیا ہے، جو کہ بہت ہی شرم کی بات ہے۔ کرگل ڈیموکریٹک الائنس اس بات پر پرزور الفاظ میں مذمت کرتی ہے اور عوام سے وعدہ بند ہے کہ ہمارے جو 4 مانگیں ہیں، جس میں لداخ کے لیے سپریٹ اسٹیٹ ہوڈ، فل فلیج اسٹیٹ ہوڈ، لداخ کو آئین کے 6ویں شیڈول میں لانے کی جو بات ہے، 6 شیڈول فار لداخ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو بے روزگار نوجوان ہیں، پڑھے لکھے نوجوان ہیں، ان کی ریکروٹمنٹس کے لیے اور ساتھ میں لداخ میں ایک الگ سے پبلک سروس کمیشن کا قیام عمل میں لایا جائے۔ ان 4 مانگوں کو لے کر اس کے ساتھ ساتھ لیہ اور کرگل اضلاع کے لیے الگ الگ ممبر پارلیمنٹ کے سیٹ کا قیام عمل میں لانا، ان 4 مدعوں کو لے کر
کرگل ڈیموکریٹک الائنس عوام سے وعدہ بند ہے کہ کرگل ڈیموکریٹک الائنس اپنی آخری سانس تک اپنے ان مقصد کی حصولیابی کے لیے لڑے گی، اور انشاءاللہ الرحمن ہم حکومت سے یہ چیزیں منوا کے ہی رہیں گے، کیونکہ ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں، ہم کسی سے کوئی بھیک نہیں مانگ رہے ہیں، اور وہ بھی جمہوری اصولوں کے تحت قانونی دائرے میں بیٹھ کر امن و امان کے ساتھ ہم اپنے ان مطالبات کا جو ہے ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک ان پہ کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں ایک بار پھر سے ہوم منسٹری سے، پرائم منسٹر سے اور ہندوستان کے سرکار سے کہ ہم لوگوں کے ساتھ بات کریں، ہم لوگوں کے ساتھ جو ہے ہمارے ایشوز پہ ڈسکس کرنے کے بعد ان کا کوئی راہ حل نکالے، کیونکہ لداخ کے عوام ہمیشہ سے امن پسندی کے ساتھ رہے ہیں اور امن پسندی کو ہی لے کر آگے اپنے ڈیمانڈز کو لے کر جا رہے ہیں۔ ہم لوگ بالکل قانون کے دائرے میں رہ کر امن پسندی کے ساتھ ہندوستان کا ترنگا اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے ڈیمانڈز کو پورا کرنے کے لیے، اپنے احتجاج کو حکام بالا تک پہنچانے کے لیے دلی گئے تھے، لیکن ہمارے لوگوں کو وہاں پہ روک دیا گیا، ان کی آوازوں پر قدغن لگایا گیا، ان کو حراستوں میں بند کر دیا گیا۔ ہمیں امید ہے کہ سرکار جو ہے اس کی آنکھ کھل جائے گی اور وہ ہمارے نمائندوں سے بات چیت کرنے کے لیے جلد از جلد راہ جو ہے وہ ہموار کرے گی۔ اور اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں کرگل کے عوام سے میں گزارش کرتا ہوں بحیثیت کنوینر اور سیکریٹری کے لیے، اور ہمارے جتنے بھی کرگل ڈیموکریٹک الائنس کے جو ریپریزنٹیٹیو آرگنائزیشنز ہیں، جس میں ہمارے پولیٹیکل آرگنائزیشنز، ریلیجس آرگنائزیشنز، سوشل آرگنائزیشنز، یہ سب یہاں پہ موجود ہیں، ان کے نمائندے، کیونکہ ہماری قیادت جو ہے ساری جو ہے، چاہے سیاسی قیادت ہو، مذہبی قیادت، سارے ہمارے دلی میں ہیں، تو ان کے ساتھ بھی مشورہ کر کے فی الحال کل ہم جو ہے ایک پروٹیسٹ کا پروگرام کا ہم اعلان کرتے ہیں۔ تو کل 11 بجے ہمارے جو ٹیکسی سٹینڈ ہے کباڑی نالے سے، وہاں سے لے کر ہمارا پروٹیسٹ کا جو جلوس ہے وہ لال چوک تک جائے گا۔ 11 بجے ہمارا یہ ٹائم شروع ہوگا وہاں سے، اور تقریباً نماز سے پہلے 12:30 سے پہلے ہم اس پروٹیسٹ کو ختم کریں گے۔ میری گزارش ہے کہ کرگل کے جتنے بھی عوام ہیں جو درجو اس پروٹیسٹ میں شمولیت کریں، اور اپنے جو مستقبل کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے اس پروٹیسٹ میں شامل ہو کر اپنے مظاہرات کا، اپنے جو مشکلات ہیں ان کا مظاہرہ کریں، تاکہ حکومت تک جو ہے ہماری آواز پہنچ سکے۔ میری کرگل کے چاہے بزرگ ہو، جوان ہو، خواتین ہو، مرد عورت، سب سے گزارش ہے کہ کل اس پروٹیسٹ میں شامل کر کے بھرپور طریقے سے اپنے حقوق کا ساتھ دیں اور ایک غیور قوم کا ہونے کا نشان پیش کریں۔ والسلام علیکم، بہت بہت شکریہ۔ آپ کو بھی بخوبی علم ہے کہ 6 تک ملٹیپل سیکشن جو ہے دلی میں امپلیمنٹ کی گئی ہے، تو آنے والے دنوں میں کیا اسٹریٹجی رہے گی ایپیکس ایریا کا؟ دیکھیے، دلی کے جو کمشنر پولیس نے جو آپ کو وہ جو نوٹس نکالا ہے، وہ اس لیے یہ کہہ کر نکالا ہے کہ امن و شانتی کو میں کوئی دخل اندازی ہوگی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ لداخ کے عوام جو ہے پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ پیس لونگ لوگ ہیں۔ ہم لوگ اپنے امن کے ساتھ، شانتی کے ساتھ اپنے مظاہرے کو دلی تک لے کے گئے تھے، لیکن وہاں پر ان کو جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ شاید مرکزی سرکار لداخ کے عوام سے خوف زدہ ہو گئے ہیں، تبھی تو ایک چھوٹے سے 200 نفر کے قافلے کو روکنے کے لیے 10,000 کی جمعیت کا پولیس وہاں پہ کھڑا کر کے رکھا ہوا ہے، جو کہ نہایت افسوس کی بات ہے۔ جو پروٹیسٹ کا اناؤنسمنٹ کی کل کے لیے، کل بند بھی ہوں گے خالی پروٹیسٹ؟ نہیں، کل ہم صرف پروٹیسٹ کریں گے۔ آج ہم نے کرگل بند کی کال دی، اس کے لیے میں جتنے بھی اسٹیک ہولڈر تھے، چاہے ہمارے دکاندار صاحبان ہوں، چاہے ہمارے سبزی فروش ہوں، چاہے ہمارے آٹو موبائل جو ہمارے ورک شاپس ہے، چاہے ہمارے ریڈی میڈ گارمنٹس والے ہیں، ہمارے ٹیکسی یونین ہے، ٹرک یونین ہے، مرچنٹ ایسوسیشن ہے، اس کے ساتھ ہوٹل ایسوسیشن ہے، ریسٹورنٹ ایسوسیشن ہے، اور جو ہمارے جتنے بھی طبقہ فکر کے جو لوگ کرگل میں رہتے ہیں، اور بالخصوص کرگل کے عوام جنہوں نے آج کے اس بند کو پورا کامیاب کیا، پورا لداخ کے عوام جنہوں نے پورے لداخ کے بند کو کامیاب کیا، ان کا ہم ہر فرداً شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور ممکن ہے کوئی کسی تنظیم کا نام لینا میں بھول گیا، ان سب کا بھی میں دل کی عمیق گہرائیوں سے کرگل ڈیموکریٹک الائنس کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور امید رکھتا ہوں انشاءاللہ جب بھی قوم کو ضرورت پڑے، آج تک جس طرح سے جس
حوصلے سے جس جانفشانی سے انہوں نے ہمیں ساتھ دیا ہے آئندہ بھی ہمیں ان کا ساتھ ملتا رہے گا. شکریہ. اسی طرح سارے کونسلرز جو اس آرگنائزیشن لے کے دلی چلے گئے سر, اس میں سے ایک کونسلر نہیں گیا ہے, وہ سننے میں آ رہا ہے کہ وہ زانسکار ٹور پہ گئے ہوئے ہیں سر, منصور ٹشی صاحب, اس کو لے کے کیا کہیں گے سر؟ دیکھیے یہ تو اپنی یہ ہم نے کونسل نے جو ہے سب کو اطلاع دیا تھا, ہو سکتا ہے ان کی کچھ اپنی ذاتی مجبوری رہی ہوگی جس کی وجہ سے وہ نہیں آ پائے ہوں گے. ابھی میں بھی یہاں پہ ہی تھا, میں بھی ایک کاؤنسلر ہوں, مجھے بھی جانا تھا, لیکن میں جانے کے بعد بیچ راستے سے میں واپس آ گیا, یہ کہہ کے واپس آ گیا کہ مجھے اپنے جو لیڈران ہیں انہوں نے یہ کہہ کے بتا دیا کہ آپ کا ایک آدمی کا ہونا وہاں ضروری ہے, اور آج ضروری بھی ہمیں محسوس ہو گیا کہ یہاں بیٹھنا بھی ضروری تھا, کیونکہ وہاں کے ساتھ ساتھ یہاں بھی عوام کو کوآرڈینیٹ کرنا تھا. تو ممکن ہے کہ ان کی اپنی کوئی مجبوری رہی ہوگی اس وجہ سے, ادروائز ایسا کچھ نہیں ہے. ہر کوئی اس کاز کو سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ پورے لداخ کی کاز ہے, اس میں کوئی لے کا ایجنڈا نہیں ہے, کوئی زانسکار کا ایجنڈا نہیں ہے, کوئی دراز کا ایجنڈا نہیں, کوئی کرگل کا ایجنڈا نہیں, کوئی بدھسٹ کا ایجنڈا نہیں, کوئی مسلم کا ایجنڈا نہیں ہے. یہ 4 پوائنٹ ایجنڈا جو ہے پورے لداخ نے مل کر جو ہے اس کو طے کیا ہے. تو مجھے یقین ہے کہ ہر کوئی اس ایجنڈے کو سپورٹ کرے گا, اور ممکن ہے کچھ اگر ابھی کچھ لوگ جو ہے کچھ سمجھ نہیں رہے ہوں گے اس ایجنڈے کو, مجھے امید ہے کہ آئندہ انشاءاللہ الرحمن قوم کی بقا کے لیے, اپنے مستقبل کے بقا کے لیے وہ بھی اس 4 پوائنٹ ایجنڈا میں شامل ہو کر ہمارا ساتھ دے کے اس مشن کو آگے لے کے جائیں گے. سر اپیکس باڈی نے بی جے پی کے ساتھ, کیونکہ ان کا بھی اختلاف تھا, تو بی جے پی کے ساتھ بات چیت کر کے تقریباً کنونس ہوا ہے, تو کیا کرگل میں کرگل کے بی جے پی کے ساتھ بھی اس قسم کی کوئی بات چیت؟ جی ہاں, میں نے اس میں کرگل کے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ کو, بی جے پی کے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ کو چٹھی بھی لکھا ہے. تقریباً کوئی ابھی 20-25 دن ہو گئے میں نے ان کو باضابطہ فارملی کرگل ڈیموکریٹک الائنس کی طرف سے چٹھی لکھا ہوا ہے کہ یہ قومی کاز ہے, آپ لوگ بھی آ کے اس میں شامل ہو جائے, اس جنرل مشن میں آپ شامل ہو جائے. اس میں کسی پارٹی سے کسی کو کوئی لینا نہیں ہے, کسی علاقے سے, کسی مذہب سے, کسی مسلک سے نہیں ہے, کیونکہ امپلائمنٹ جو پرابلم ہے وہ سب کا ہے. ابھی ہمارا ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیموکریسی کو جو ہے بیوروکریسی رول کر رہی ہے. اس چیز سے کوئی خوش نہیں ہے, تاناشاہی افسرشاہی سے کوئی خوش نہیں ہے. تو ہر کوئی چاہ رہا ہے, لیکن اپنی سیاسی منشوروں کے تحت جو ہے کچھ چیزوں کو ممکن ہے کہ ان کو کچھ اس میں پرابلم آ رہا ہوگا, لیکن مجھے امید ہے ابھی تک ہم کو اس چٹھی کا کوئی جواب نہیں آیا, لیکن انشاءاللہ ہم پھر دوبارہ ان کو ریمائنڈ کریں گے اس چیز کے لیے. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ الرحمن ایک نہ ایک دن ان کو بھی احساس ہو کر ہمارے اس گروپ میں شامل ہو جائیں گے. سر سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سنوائی نہیں ہو رہا ہے, اور جو ڈیلیگیٹس یا جو بھی پروٹیسٹرس یہاں سے دلی گئے ہیں تو واپس ایسے ہی آتے ہیں, تو نیکسٹ ٹائم کیا کورس آف ایکشن ہے کے ڈی؟ دیکھیے ابھی ہمارے سارے لیڈران جو ہے, جو ہمارے رنگ لیڈر جتنے بھی ہیں, وہ سارے جو ہے چاہے ہمارے پولیٹیکل ہو, چاہے ہمارے مذہبی اداروں سے ہو, وہ سارے اس وقت دلی میں حراست میں بند ہیں, چاہے وہ اپیکس کے ہوں, چاہے وہ کے ڈی اے کے ہوں, اور ساتھ میں جو بھی ہمارے جتنے بھی ایکٹیو والنٹیئرس ہیں وہ سارے ان کے ساتھ شامل ہیں. تو انشاءاللہ الرحمن ان کے آنے کے بعد ان سے صلاح و مشورہ کر کے پھر کرگل ڈیموکریٹک الائنس اور اپیکس باڈی دونوں مل کر آپسی باہمی مشورے کے ساتھ ہم آئندہ جو لائحہ عمل ہوگا اس پہ تبادلہ خیال کر کے آپ لوگوں کو بتائیں گے. اور انشاءاللہ ہم میں نے آپ کو پہلے ہی عرض کیا کہ کے ڈی اے اور اپیکس جو ہے عوام سے وعدہ بند ہے کہ آخری مرحلے تک ہم ان ڈیمانڈس کو لے کے جائیں گے, چاہے ہمیں اپنی زندگی بھی کیوں نہ دینا پڑے. ہم دے کے ہم ان مقصد میں انشاءاللہ کامیاب ہونے کی کوشش کریں گے. شکریہ. مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں. ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں.